میں یاد کر رہا تھا کہ پیغمبر کی آبرو کو منافقین نے چیلنج کیا، تو ظاہر ہے کہ آبرو بڑی نازک شے ہوتی ہے نہیں؟ آبرو یہ ایسا آپ جینا ہے جو پتھر مارنے سے نہیں، پتھر مارنے کے ارادے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ کسی غیرت مند سے پوچھئے کہ آبرو کیا شے ہوتی ہے۔ میرے آقا بے قرار ہیں اور ادھر عائشہ ہائے جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتی ہیں اور اپنے مکان کے اس حصے میں چلے جاتی ہیں جہاں مکمل تنہائی اور خاموشی ہے۔ اپنے مکان کے اس تاریک گوشے میں جا کر مصلے پہ سر جھکا کر عرض کرتی ہیں، میرے اللہ، میں اپنے درد دل کی ساری کہانی آپ سے کہتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ تو وہ ہے جو یوسف کو الزام سے بری کر سکتا ہے، مریم کو بھی بری کر سکتا ہے، موسیٰ کو بھی بری کر سکتا ہے، اور آج عائشہ بھی تیرے دروازے پہ آنسو کی روانی لائی ہے۔ جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں کرے گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ روتی ہوئی بیٹی کو ماں نے دیکھا، تڑپتی ہوئی آئی اور جناب عائشہ کی والدہ نے آ کے کہا، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، ماں جی مجھے نہ چھیڑ، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا، میں ذرا سپریم کورٹ میں ریٹ کیے ہوئے ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے جہاں جو اپیل ہوتی ہے وہ کبھی ریجیکٹ نہیں۔ ادھر جناب صدیقہ نے آنسو کا سرمایہ پیش کر دیا، ادھر میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ عائشہ کے بیٹے فرد غم میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ ایک طرف سے آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، حضور اگر آپ زیادہ غم زدہ ہیں، عائشہ سے آپ کی طبیعت اکتا گئی ہے تو آزاد کر دیجئے، آپ کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہے۔ بس یہ آواز آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کانپتے ہاتھوں سے عرض کرنے لگے، میرے آقا کہیں یہ فیصلہ نہ کر دیں آپ، میری چھوٹی سی بات، بس مجھے اتنا فرما دیجئے، مجھے اتنا بتا دیجئے، یہ بڑا پرسنل کوشچن ہے، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ عائشہ کو آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ آپ کے لیے کس نے منتخب کیا تھا؟ تو اس سوال کے جواب میں پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف، یہ خاموش مگر بولتی ہوئی انگلی تھی، اور آج اس خاموش انگلی نے وہ کام کر دیا جو فصاحت و بلاغت کے دیوان اور ادب کی بڑے بڑے مسودے بھی نہ کر سکتے۔ انگلی آسمان کی طرف اٹھی، بس نبوت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم کی شمشیر نیام سے باہر نکلی۔ فاروق اعظم نے شمشیر لہرا کے عرض کیا، میرے آقا انگلی آپ کی فیصلہ کر دے، بس اب منافقین کو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، جناب عائشہ کی آواز اٹھانے والوں کو میری تلوار سمجھے گی، عائشہ صدیقہ کو آپ کے گھر سے باہر نکالنے کا اختیار بھی اب اسی ذات کو ہے جس ذات نے سوچ سمجھ کے اس عفیفہ کو آپ کے گھر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فاروق اعظم کی یہ رائے پیغمبر نے سنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت عالم کی جبین اطہر پہ راحت اور خوشی کی کرنیں پھوٹ اٹھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جزاک اللہ عمر، تو نے میرے دل و نگاہ کی ساری گرانی ختم کر۔ اب انتظار ہونے لگا،
حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے اور دروازے پہ دستک۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے ہمارے دروازے پر؟ باہر سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی آواز آئی، محمد رسول اللہ۔ دروازہ کھولو نا صدیق کے گھر والوں، تمہارے دروازے پہ رسالت، مطلب رسالت کا سراج منیر آیا ہوا۔ میرے آقا کی یہ آواز حضرت صدیق اکبر کے گھرانے کے لیے پیغام زندگی تھی، شب غم کے خاتمے کی اور مسرت کے سویرے کی آغاز کی آواز تھی۔ دروازہ کھولا گیا اور رحمت عالم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میری عائشہ کہاں ہے؟ غمزدہ بیٹی کی غمزدہ ماں نے کہا حضور میری بیٹی تو اسی دن سے مصلے پہ رو رہی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی سوال کا جواب نہیں دیتی، کچھ کھاتی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر سر سجدے میں گرائے ہوئے ہے، کہیں وہ جان نہ دے ڈالے۔ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ اپنی ماں اور اپنے آقا کی باتیں میں سن رہی تھی، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور روٹھے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ جاؤں، لیکن غیرت نے پھر قدم روک لی کہ نہیں عائشہ، جب تک خدا بند قدوس جس کی بارگاہ میں تو اپیل کر چکی تیری اپیل کا فیصلہ نہ کرے، سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، آداب کے خلاف ہے، احتیاط کے خلاف ہے، جب تک اللہ اپنی تائید و تصدیق کے غازے سے تیرا چہرہ نہ روشن کر دے اس وقت تک محمد عربی کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ ضبط کیا جناب عائشہ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے، فرمایا عائشہ کچھ کہو گی آج؟ جناب عائشہ نے فرمایا میں نے جو کچھ کہنا تھا اس کو کہہ چکی ہوں، جس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہا ہوں کہ عمر نے یہی مشورہ دیا ہے۔ جناب عائشہ فرماتی میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہاں سے فیصلہ کب آئے، وہ تو بڑا بے نیاز ہے، لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ابھی اسی وقت میں نے دیکھا کہ حضور کی جبین کے پسینے کے قطرے چمک رہے، فوراً رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، سر جھکا لیا۔ جناب عائشہ فرماتی میں کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی، سمجھ گئی کہ میری مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ وحی کی کیفیت ہے۔ کچھ دیر تک وحی اترتی رہی اور پھر پیغمبر نے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی بس چادر اٹھائی تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اس لیے کہ پیغمبر کے چہرے پہ راحت و مسرت چمک رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مبارک ہو خدا نے آج تیرے مقدمے میں خود وکیل بن کر تیری سبرات کا اعلان کر دیا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا کہ دل میں باطل کا ہوئی ہوگی، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میری برات میں پوری سورہ نور کی۔ اب پیغمبر کے لبوں پر قرآن پاک کی آیتیں مچلنے لگی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ میرے محبوب گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں۔ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے لکھی جا چکی ہیں اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے مقدر میں نے لکھ دیے۔ یہ جرح ہے۔ بخاری مرحوم فرماتے تھے
عائشہ کے کیس میں ایز اے ایڈوکیٹ خدا نے یہ جرح کی اور جرح میں یہ بات بتا دی کہ جس نے عائشہ کا مقام سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کا مقام دے، جس کا شوہر محمد عربی جیسا ہو اس کی بیوی کی عفت کا کیا ٹھکانا ہے۔ اور اس کے بعد خدا قدوس نے فیصلہ صادر فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ کریم نے فرمایا میں خود فیصلہ کرتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کا دامن الزامات کے داغ سیاہ سے پاک ہے، یہ عفیفہ بے داغ ہے، ان الزامات سے پاک ہے۔ جناب عائشہ نے عرض کیا میرے اللہ برات کا اعلان تو ہو گیا لیکن ان آنسو کا بھی تو کچھ معاوضہ ملنا چاہیے۔ رب کائنات نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، میں نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی تجھے میرے محمد کے قدموں سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا، اور میں نے تیرے لیے بہترین رزق تیار کر دیا۔ سب کہو الحمدللہ۔ اسی طرح فیصلہ ہوا نا جیسے فاروق اعظم نے رائے دی۔ جناب عائشہ نے فرمایا میرے اللہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن میرے دشمنوں پہ کچھ جرمانہ بھی تو عائد ہونا چاہیے جنہوں نے مجھے رلایا، مجھ پہ الزام لگایا۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہ، آپ پر بہتان لگانے والوں میں جس نے اس بہتان کی قیادت کی اس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وہ ٹولہ جس کے اس بہتان اور الزام میں بڑا کردار ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور عقبہ میں بھی خائب و خاسر۔